ناظرین اکرام، چائنا کا آج دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ چائنا کو آج ٹاپ سپر 3 پاور میں شمار کیا جاتا ہے۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس بڑی فوج ہے، بلکہ طاقت میں شامل اس کی معیشت اور ٹیکنالوجی ہے۔ چائنا دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کی زیادہ تر چیزیں جیسے کھلونے، کپڑے اور موبائل وغیرہ سب یا تو چائنا میں بنتے ہیں یا چائنا کی کمپنیوں سے خریدے جاتے ہیں، یعنی چائنا دنیا کی فیکٹری بن چکا ہے۔ چائنا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، میزائل، جنگی ہوائی جہاز، آبدوزیں، سائبر فورس اور خلائی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے۔ فوجی طاقت کے لحاظ سے چائنا کو دنیا کی ٹاپ 3 سپر پاورز میں شمار کیا جاتا ہے۔ چائنا ٹیکنالوجی میں شاندار ترقی کر رہا ہے، جیسے کہ ہواوے، علی بابا، ٹک ٹاک وغیرہ۔ یہ کمپنیاں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ 5G انٹرنیٹ، چائنا روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سولر انرجی اور الیکٹرک گاڑیوں میں بہت آگے ہے۔ چائنا کئی سال تک دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک رہا۔ اتنی بڑی آبادی ایک بڑی معاشی طاقت بھی بناتی ہے، کیونکہ وہاں کام کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چائنا دنیا کے ہر ملک میں تعمیراتی منصوبے بناتا ہے، تجارت کرتا ہے، سرمایہ کاری کرتا ہے اور اپنی طاقت کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ اسے گلوبل سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ چائنا دنیا کو ہر طرح کا سامان بنا کر دیتا ہے۔ سستے اور معیاری پروڈکٹس نے اسے عالمی مارکیٹ میں نمبر 1 بنا دیا ہے۔ جو چیز دنیا میں کسی جگہ بنانی مشکل ہو، چائنا اسے آسانی سے بنا لیتا ہے، اسی لیے وہاں لاکھوں فیکٹریاں ہیں۔ چائنا اقوام متحدہ میں اہم کردار رکھتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں سڑکیں، بندرگاہیں اور اہم منصوبے بناتا ہے۔ چائنا کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے، تقریباً 4000 سے 5000 سال پرانی۔ چائنیز زبان خاص طور پر مینڈرین دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے۔ ان کی تحریری زبان تصویروں جیسی علامتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ چینی لوگ بہت محنتی، وقت کے پابند اور اصولوں کے پکے ہوتے ہیں۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے محنت، برداشت اور ادب سکھایا جاتا ہے۔ چائنا میں خاندان بہت اہم ہے۔ بوڑھے والدین کی عزت اور ان کی دیکھ بھال ایک بڑا فرض سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں ڈریگن ڈانس ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، جسے ان لوگوں کے مطابق مقدس مانا جاتا ہے۔ ڈریگن ڈانس کی شروعات تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی۔ چین کے لوگ ڈریگن کو طاقت کی علامت اور خوشی کی علامت سمجھتے ہیں، بارش اور اچھی فصل لانے والا بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے وہ ڈریگن ڈانس کر کے خدا سے اچھی بارش اور خوشحالی کی دعا کرتے تھے۔ اس میں کچھ لوگ لمبی ڈریگن نما لکڑی یا کپڑے کو پکڑ کر ناچتے ہیں۔ ڈریگن کو ایسے گھمایا جاتا ہے کہ وہ اڑتا ہوا لگے۔ اس میں ڈھول، موسیقی اور تیز تال ہوتی ہے جو محفل کو بہت رنگین بنا دیتی ہے۔ ایک ڈریگن کو چلانے کے لیے 8 سے 20 لوگ یا اس سے بھی زیادہ لوگ لگ سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ڈریگن جتنا لمبا ہوتا ہے اتنی ہی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے، اس لیے کبھی کبھی ڈریگن 100 میٹر سے بھی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ سرخ رنگ خوشی اور کامیابی کی علامت ہے، سنہرا رنگ دولت کی علامت، سبز رنگ فصل اور زراعت کی علامت ہے۔ یہ ڈریگن ڈانس کے رنگوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، چائنا کے کھانوں کی دنیا بھر میں شہرت ہے۔ نوڈلز، رائس، ڈمپلنگز، چائنیز سوپ پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں۔ چائنا نے بہت سی چیزیں سب سے پہلے ایجاد کی، جیسے کہ کاغذ، کمپاس اور چائے وغیرہ۔ یہ سب دنیا کو چائنا نے دیا۔ ناظرین اکرام، دنیا کا ایک اور عجوبہ جسے دی گریٹ وال آف چائنا یعنی دیوار چین بھی کہتے ہیں، یہ بھی چائنا میں سب سے زیادہ اہمیت کی دیوار چین ہے۔ دیوار چین مختلف بادشاہوں نے کئی 100 سال میں بنائی۔ اس کی شروعات تقریباً 7ویں صدی یعنی 700 قبل مسیح میں ہوئی۔ سب سے زیادہ تعمیر چین کے پہلے بادشاہ چین شی ہوانگ نے تقریباً 221 قبل مسیح میں کروائی۔ موجودہ شکل والی دیوار مینگ سلطنت نے سن 1300 سے 1600 سن کے درمیان بنائی۔ دیوار چین کے مشرق میں سمندر کے کنارے بوہائی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی دیوار ہے، ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی۔ چینی قوم کی مہارت اور بہادری کی سب سے بڑی نشانی ہے۔
ناظرین اکرام، سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم یہ ایک قدیم زمانے میں چائنا سے یورپ تک کا سفر کرنے والی تجارتی سڑک ہے جس کے ذریعے تجارت، علم اور تہذیب پھیلتی رہی۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔